الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ واجب الاحترام معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج ہم توحید کانفرنس میں مل کر بیٹھے ہیں۔ اس مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے غور سے سن لیں، پھر اس کی انشاءاللہ تعالی مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ آپ نے 3 حصوں میں ترجمہ سن لیا۔ آیت کے حصے واقعی 3 ہیں۔ اے ایمان والو 1، اللہ سے ڈرو 2، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ 3۔ اس آیت میں ایمان، تقوی اور صداقت 3 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں ایمان کا ذکر، اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اس میں تقوی کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادق، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس میں سچائی اور صداقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ 3 باتیں آپ سبق کی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ آیت پہلے بھی آتی ہے، بہت سے لوگوں کو آتی، لیکن یہ جو میں گزارشات پیش کرتا ہوں، یہ ایک طالب علم کی معروضات ہیں، ان کو ذرا غور سے سنتے جائیں اور پلے باندھتے جائیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ تبوک یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ اس پر جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ صحابہ کرام سے اس مشن کو نبھانے کے لیے فنڈ جمع فرمایا تھا، کیونکہ جنگ بڑی سخت تھی۔ اس لشکر کا نام رکھا گیا تھا جیش اسرت، یعنی تنگی کا لشکر۔ بہت مشکل سے یہ لشکر تیار کیا گیا تھا، اس لیے کہ جس دشمن سے جا کے جنگ لڑنی تھی وہ بہت خطرناک اور اپنے ظام اور اپنے خیال کے مطابق اپنے آپ کو بڑا جابر سمجھنے والا دشمن تھا۔ اس جنگ پر جاتے وقت باقی سارے صحابہ تو چلے گئے، اور 3 صحابی ایسے تھے جو کسی وجہ سے ساتھ نہ جا سکے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کے اندر یہ سمجھایا ہے کہ اے ایمان والو۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان 3 صحابیوں سے جنگ میں شرکت نہ ہو سکی، اس کے باوجود اللہ نے ان کو کافر بھی نہیں کہا، منافق بھی نہیں کہا، لیکن سمجھایا ہے۔ اور بات کیا فرمائی ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو۔ پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق، اور اللہ سب سے بڑا ہے، وہ کسی کو ڈانٹ بھی سکتا ہے، اس نے اگر ان کو ڈانٹا بھی ہے تو اس کے باوجود ان صحابہ کرام کو اللہ نے ایمان کے رتبے سے خارج نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو صاحب ایمان قرار دیا ہے۔ تو ان کو اللہ نے سمجھایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مقصد موقع کی مناسبت سے کیا ہے کہ آپ جب بھی جنگیں ہوں، غزوات ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تیار ہو تو پیچھے نہ رہا کرو۔ یہ بڑے احسن طریقے سے، نہایت خوبصورت طریقے سے اور پوری محبت کے ساتھ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 3 صحابیوں کو مسئلہ سمجھایا۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ رہو۔ ذرا غور کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ تبوک پر جانے والے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو کر غزوہ تبوک پر سارے جانے والے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے سچے قرار دیا ہے. وہ سچے تھے، تم بھی سچوں کے ساتھ جاتے، چاہیے تھا کہ سچوں کے ساتھ ہوتے. ان سچوں کا ساتھ دینے کا حکم ہوا ہے تو ان سچوں کے اس لشکر کا جھنڈا کس کے پاس تھا؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. جنگ تبوک میں جھنڈا حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں تھا، جو پہلے ہی صدیق ہیں. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کا لشکر پورا غزوہ تبوک کا لشکر تھا، اور اس سچوں کے لشکر کا جھنڈا اگر اللہ نے دیا ہوا تھا تو ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا. دیکھو کیسی باتیں جڑتی ہیں آپس میں. یہ اس آیت کا اصل شان نزول ہے. آگے ہم لوگ تو پھر ہمارے اپنے خطیبانہ انداز ہوتے ہیں تو ہم بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. وہ ضمنی طور پر باتیں کسی حد تک درست بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل جو بنیادی مقصود تھا اس آیت کے نازل ہونے کا وہ یہ ہے کہ ان 3 صحابیوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ حضور کے ساتھ رہو، ابو بکر عمر کے ساتھ رہو، تمام صحابہ کے ساتھ رہو، اہل بیت کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور جنگ کرنی ہو تو اس وقت بھی اپنے لشکروں کے ساتھ رہو. یہ ساری باتیں مفسرین نے لکھی ہیں. باقاعدہ اس آیت کے تحت تفسیریں، پرانی تفسیریں پڑھ لیں، جدید تفسیروں کا مجھے اتنا نہیں ذہن نشین. پرانی تفسیروں میں ڈٹ کے لکھا ہوا ہے کہ سچوں کا ساتھ دینے سے مراد کیا ہے. باقاعدہ نام لیا گیا ہے. سچوں کا ساتھ دینا ہے تو ابو بکر کے ساتھ رہو، عمر کے ساتھ رہو، تمام صحابہ کے ساتھ رہو، اہل بیت کے ساتھ رہو، حضور علیہ السلام کی ساری امت کی اکثریت کے ساتھ رہو. اور یہاں تک حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سچوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی امت میں جو علماء ہیں، جو صوفیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو بزرگ ہیں، صحابہ اور اہل بیت ہیں، کبھی ان کا گلہ نہ کیا کرو. یہ سچوں کا ساتھ دینے کا معنی حضرت حسن بصری نے بیان فرمایا کہ ملت اسلامیہ کا کبھی مخالف نہ بننا. جب اسلام پر آڑا وقت آئے، اسلام کو تمہاری طرف سے دفاع کی ضرورت ہو تو تم نے اسلام کا ساتھ دینا ہے، اپنے نبی کے مشن کا ساتھ دینا ہے، نبی کے یاروں کا ساتھ دینا ہے، اور اس دین کا دفاع کرنے والے غیور مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، اور اسلام کو آڑے وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا. یہ ہے کونوا مع الصادقین کا وہ معنی جو مفسرین نے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کیا. اور ایک اور بات بھی ہے، وَكُونُوا مع الصَّادِقِينَ. یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن جریر وغیرہ میں ان کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کونوا مع الصادقین کا حکم ہے کہ سچوں کا ساتھ دینا ہے تو خود تو بندہ بدرجہ اولا سچ بولے گا نا. پتہ چلتا ہے خود بھی سچ بولنا ہے، سچوں کا ساتھ بھی دینا ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا، اور سچ کو چھپانے والوں کا بھی ساتھ نہیں دینا. نہ تقیہ کرنا ہے، نہ تقیہ کرنے والوں کا ساتھ دینا. میرے بھائیوں، آیتوں کو اگر ہم سمجھیں، ان پہ تھوڑے سی توجہ اور غور کریں، خدا کی قسم ایک ایک آیت کے اندر اللہ نے سمندر سموئے ہوئے. کونوا مع الصادقین، تقیہ کرنے والوں، دین کو چھپانے والوں، جھوٹ بولنے والوں، نبی پاک علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والوں، ان کو دین چھپانے والا قرار دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سخت تنبیہ فرمائی ہے. اور لفظ کیا بولے، اس کا مطلب بنتا ہے اگر تم میں ایمان ہے تو کبھی جھوٹ نہ بولنا، اگر تم سچے ہو تو کبھی تقیہ نہ کرنا، اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو، جہاد میں مخلص ہو، حضور کی امت کا ساتھ دینے والوں میں تمہارا شمار ہوتا ہے، تو کبھی تم نے دین کو نہ چھپانا ہے، نہ تقیہ کرنا ہے، نہ ایسا کرنے والوں کو پسند کرنا ہے، نہیں ان کا ساتھ دینا ہے. ساتھ دینا ہے تو کونوا مع الصادقین، سچ بولنے والوں کا ساتھ دینا ہے. میں نے اس آیت کی تشریح کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آئیے دوسری طرف. میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس آیت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں. ایک ہے ایمان، دوسرا ہے تقوی، تیسرا ہے سچائی اور صداقت. اب ان میں سے ایک ایک کی تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. سب سے پہلی بات ہے ایمان. ایمانیات میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان ہے.
اللہ کی توحید ماننا، توحید بتانا، توحید کا عقیدہ پھیلانا، یہ مسلمان کا اولین فریضہ ہے۔ قرآن میں جہاں بھی ایمانیات کا تذکرہ ہوا ہے 3 اہم مقامات ہیں، سورۃ النساء ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کے اندر ہی ایک اور مقام پر آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہ الفاظ قرآن میں 3 مقامات پر ہے، ان میں سب سے پہلا نمبر کل آمن باللہ، اللہ کا ذکر سب سے چوٹی پر، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، اس کے اندر بھی سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا ذکر ہے۔ تو ایمانیات کا آغاز، آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، حضرت جبریل امین والی حدیث ہے، بخاری مسلم اور تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں وہ حدیث موجود ہوتی ہے۔ اس حدیث جبریل ہی کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا علیہ السلام کہ اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ پاس صحابہ بیٹھے تھے، جبریل امین کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ایمان کیا ہے، لیکن صحابہ کی تربیت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھوانے کے لیے جبریل امین حضور پر سوال کر رہے ہیں، اور سوال کیا جا رہا ہے کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر۔ سب سے پہلے اللہ نے جہاں قرآن میں ذکر کیا ہے کہ پہلا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے، حدیث جبریل بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، اس میں بھی سب سے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا تو اللہ پر ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ میرے بھائیو، آج ہم توحید کانفرنس رکھتے ہیں، توحید سیمینار رکھتے ہیں، تو پہلے تو آپ لوگوں نے یہ رکھا ہے، مجھ سے مشورہ نہیں لیا گیا، لیکن میں خوش ہوں کہ الحمدللہ اہل سنت نے بھی یہ عنوان اور ٹائٹل اختیار فرمایا، یہ آپ کے لیے بہت مبارک چیز ہے۔ مہاراج ایسا ماحول بن چکا ہے کہ توحید کی مخالفت واقعی بعض نام نہاد مسلمان، خاص طور سے رافضی، یہ کر بھی رہے ہیں، اور خدا کو نہ ماننے والے ملحدین وہ بھی توحید کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ جو اللہ کے نبیوں کو خدا کے بیٹے بنائے بیٹھے ہیں وہ بھی توحید کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایمان سے بتائیے، ملحدین، یہودی، عیسائی، اور یہ جو خدا کو نہ ماننے والے اور در پردہ نہ ماننے والے اور بظاہر اسلام کا لیبل لگانے والے روافض، ان سب کی تردید ایمان والوں پر واجب ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ آج ہم یہ عنوان رکھتے وقت 100 بار سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اپنے ہی نہ کئی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ ہمارے اپنوں کو بھی اللہ سمجھ عطا فرمائے، ہمیں خود بھی کو بھی اللہ تعالیٰ احساس ذمہ داری عطا فرمائے۔ ہاں، توحید وہ جو اللہ کے محبوب نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے۔ یہ ہمارے اس دور کی اہم ضرورت بھی ہے اور مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے ہر موضوع پر بولنا ہے، ہم نے شان رسالت کا دفاع بھی کرنا ہے، ہم نے ختم نبوت کا دفاع بھی کرنا ہے، اور ہم نے عقیدہ توحید کو بھی خود ہی پھیلانا ہے، اور اس عقیدے کا دفاع بھی کرنا ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میں نے بتایا کہ بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں ہیں جن میں ایمان کی بات کرتے وقت سب سے پہلے اللہ پر ایمان کا تذکرہ ملتا ہے، حتیٰ کہ قرآن کی آیت اتنی وزندار آیت پوری دنیا کے اندر کوئی اور جملہ اتنا بھاری نہیں ملتا جو قرآن میں موجود ہے۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کے اندر ایمان ہے وہ سب سے زیادہ محبت، ٹوٹ کر محبت، شدید اور اشد محبت، عشق کی حد تک محبت اگر کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں۔ اشد محبت، ایمان والوں کی اللہ سے محبت۔ قرآن نے یہ لفظ نہیں بولا کہ محبت کرتے ہیں، قرآن نے یہ لفظ نہیں بولا کہ بہت محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ قرآن نے لفظ بولا ہے اشد محبت کرتے ہیں۔ اشد محبت کا معنی ہوتا ہے اس سے بڑی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی، جو اللہ والوں کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو اپنے اللہ کے ساتھ محبت۔ آج اب نوجوان بچے، کچھ کالجی نوجوان، کچھ جدید مطالعہ رکھنے والے نوجوان جب ایسی باتیں نیٹ پر دیکھتے ہیں اور مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی بعض
کمزوریاں یا بعض موضوعات سے صرف نظر یہ جب دیکھتے ہیں تو یہ پریشان ہوتے ہیں، اور اللہ کی توحید پر بولتا ہوا جب اہل سنت کے علاوہ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں کی رغبت ادھر کو ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی، یہ اہل سنت ہی ہیں جو توحید کے بھی علمبردار ہیں اور ہونے چاہیے، یہ اہل سنت ہی ہیں جو ختم نبوت کے بھی علمبردار ہیں اور ہونے چاہیے، اور یہ اہل سنت ہی ہیں جو شان رسالت کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار اور اہل ہیں اور ہونے چاہیے۔ تو ہمیں ہر موضوع پر بولنا چاہیے، اسلام کا دفاع کرنا چاہیے، اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی پوری ایمانداری سے کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ کی توحید کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایمانیات میں سب سے پہلا نمبر توحید کا آتا ہے، اور محبت کے حوالے سے قرآن میں اتنی شفاف اور اتنی واضح اور جاندار آیت موجود ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی محبت کو محبت نہیں کہا، شدید محبت نہیں کہا، اشد محبت کہا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ محبت۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، غور کیا ہے کہ اشد محبت کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ اشد محبت کے لیے، اس کا ترجمہ کرنے کے لیے میں نے بہترین لفظ جو پایا ہے، جو مجھے ملا ہے، وہ ہے عشق کا لفظ۔ اللہ سے عشق کرتے ہیں، یہ اشد محبت کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح ایک قابل وضاحت نقطہ یہ بھی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اتنا ہی اس کا وہ ذکر بھی کرتا ہے۔ جب محبت اللہ کے ساتھ اشد ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر بھی اشد ذکر کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بار بار کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ جب ہمیں اللہ سے محبت کا حکم ہے اور اشد محبت کا حکم ہے، عشق کی حد تک محبت کا حکم ہے، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کیا کریں۔ کثرت ذکر محبوب، اپنے محبوب کے ذکر کو زیادہ کرنا، یہ محبوب کے ساتھ سچی محبت کا ثبوت ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کے آستانوں پر اللہ اللہ، ذکر خدا، لا الہ الا اللہ، یہ جب بیعت کرتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر دیتے ہیں۔ جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر ضرور ہو، اور یہ کئی ہفتہ وار ماہانہ محفلیں رکھتے ہیں، اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہیں کہ محفل رکھا کرو، تو اکثر محفل ذکر رکھا کرو کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے کہ صوفیاء اولیاء توحید سے ہٹاتے ہیں، عشق کے بہانے سے، محبت کے بہانے سے اللہ کی محبت سے دور کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی دنیا کا صوفی ایسا نہیں جو اپنے مرید کو بیعت کرتے وقت اللہ کا ذکر نہ بتاتا ہو، صرف اللہ کا ذکر بتایا جاتا۔ ہاں، درود پاک ایک الگ چیز ہے، وہ درود شریف ذکر کے لیے قبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانوں کا شکرانہ ہوتا ہے، یہ ایک الگ ڈسکشن۔ لیکن لے دے کے درود شریف بھی اگر سوچا جائے تو بالواسطہ اللہ ہی کا ذکر بنتا ہے۔ تو اللہ سے استغفار ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود ہو، اور اللہ کا ذکر براہ راست ہو، خواہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہو یا اللہ اللہ کا ذکر ہو، یہ سب ذکر ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ والے ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، ذکر کراتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہماری محبت کا بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ محبت کا ایک تقاضا اور بھی ہے، اللہ پر ایمان کا تقاضا اور بھی ہے، اللہ کے محبوب بننے کا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن اور کتاب سے بھی محبت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں ٹیسٹ لوں، امتحان لوں، تھرمامیٹر لگاؤں کہ مجھے اللہ اس کے رسول سے سچی محبت ہے کہ کوئی نہ، یہ عام طور پہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، ہم سے بھی، کل بھی مجھ سے ایک بندہ پوچھ رہا تھا، کسی دوسرے ملک سے ٹیلی فون آیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میرے اندر محبت ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیوں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ابن جریر جو بنیادی تفسیر کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے ایک اعتبار سے اگر کہا جائے، اس کے اندر آپ کا قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم اپنا ٹیسٹ لینا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں تو غور کر لو، اگر تمہیں قرآن سے محبت ہے تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ تمہیں اللہ سے بھی محبت ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے۔
اور میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کے نسخے کو صرف سینے سے لگاتے رہو، قرآن کے نسخے کو صرف چومتے رہو۔ قرآن سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھو۔ اس محبت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن کو سمجھو۔ اس محبت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قرآن پر عمل کرو۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جہالت کے پھیلنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن شریف کے تمام حقوق ادا کرنے سے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، ناظرہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ جو منکر ہے وہ غلط کہتا ہے، ترجمہ نہ بھی آتا ہو، الف لام میم کا معنی کسی کو نہیں آتا، لیکن ثواب ہے۔ لیکن یہیں پر گوٹھ مار کے بیٹھ جانا اور اسی جگہ پہ ڈیرا جما لینا، یہ سخت نادانی ہے۔ یہاں بے شمار دوست ہمارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف حفظ کے مدارس کھولے ہوئے ہیں، حفظ کے مدارس فیض سے خالی نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا مشن ہے، کیونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا حافظ ہونا فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی حافظ نہیں ہوگا، کسی ہر علاقے میں حافظوں کو ہونا ضروری ہے، صرف دنیا میں نہیں، ہر علاقے میں، ہر مسجد محلے والوں میں، تاکہ نماز تراویح حافظ پڑھا سکے۔ جہاں نماز تراویح کی ضرورت ہے، جس محلے میں ایسی مسجد ہے، اس محلے والوں پر قرآن شریف حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، غلطی پر ہے۔ لیکن میں بات دوسری کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف یہیں پر ڈیرا جما لینا بھی درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم حافظوں سے زیادہ ہماری تعداد عالموں کی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کا نقشہ تو آپ کے سامنے ہے نا، ہمارے مدارس میں زیادہ حفظ کے مدارس، حتیٰ کہ آج کل تو بچیوں کو بھی حفظ کرانا شروع کر دیا گیا، جو اپنی نسوانی مجبوریوں کے پیش نظر بعض اوقات حفظ کو برقرار بھی نہیں رکھ سکتی۔ تو تھوڑا سا اس بات کی طرف علمی رنگ میں غور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی فیصلہ نہیں دے رہا، چھوڑ دینے کا بھی نہیں کہہ رہا، کنٹرول کرنے اور مناسب رویہ اختیار کرنے کی درخواست پیش کر رہا ہوں۔ بات کو سمجھنا ہوگا۔ تو یہ باتیں ہیں کہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر اور اس پر عمل۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے، پھر اگلا سبق نہیں لیتے تھے جب تک ان 10 آیتوں پہ عمل نہیں کر لیتے تھے۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ مزہ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ فرمان کیا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے پوچھو، اپنے اندر جھانکو۔ اگر تمہیں قرآن سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے۔ صرف اور صرف شعر پڑھ لینا، نعرے لگا لینا، اس کے اندر ہزار مصلحتیں ہم نے چھپی ہوئی دیکھی ہیں۔ پیسے کمانے کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، شہرت کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، ووٹوں کے لیے بھی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے اسلام دشمن عناصر بھی خود فنڈ کر کے کہتے ہیں محفل رکھو اس قسم کی، جس میں قرآن نہ پڑھا جائے، حدیث نہ بتائی جائے، مسئلہ نہ بتایا جائے، عالم کو نہ بلایا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بدنصیب آدمی نے یہ چال چلی، کہنے لگا میں نے ایک نیا کام کیا ہے۔ کیا جی؟ محافل میلاد میں سے تقریر نکال دی ہے۔ لو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت گمراہی اپنے عروج پر جانے کی پوری کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لچھن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی ایسی محفل جس کے اندر نعت خوانی کے بعد کسی عالم دین کی تقریر نہ ہو، ایسی محفل کو سمجھ لیجئے کہ بہانہ تو بظاہر بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کے نتائج امت مسلمہ کے اوپر بڑے منفی پڑ رہے ہیں، اثرات بڑے منفی مرتب ہو رہے ہیں۔ تقریر نکالنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آخری نعت خوان ہے، اس نے آخری نعت کا شعر ابھی مکمل نہیں کیا کہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام شروع کر دیا۔ عالم دین بیٹھا ہے، یہ ایک مشن ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیے، جس بدبخت نے اس کام کی بنیاد رکھی ہے، ایسے لوگوں، ایسے مشنوں، ایسے لوگوں کی فالوئنگ، ان کو سراہنے،
اس سے پورے کا پورا گریز کیجئے. جو بھی پڑھا لکھا بندہ ہے میری بات کو ایمانداری سے سن رہا ہوگا تو اس کو یقیناً یہ بات اپیل کر رہی ہوگی کہ جس محفل میں اوٹ پٹانگ شعر پڑھے جائیں، خلاف شرع شعر پڑھے جائیں، خلاف سنیت اشعار پڑھے جائیں، خلاف شرع اور خلاف سنیت حرکتیں کی جائیں، سٹ سٹینڈ کی جائے، بس ہلا گلا کیا جائے اور غیر مسلموں کے سامنے ہنسی مذاق کا سبب بنتے ہوں ایسے لوگ، بعض ہمارے علاقے کے اندر پائے جانے والے، پاکستان کے اندر پائے جانے والے ملحدین ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہوں، بعض نوجوان اور مختلف پیشوں سے وابستہ مختلف ضلعوں کے ناموں سے مشہور نوجوان اگر ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہوں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پھر اپنے اوپر اہل سنت کی طرف سے آئی ہوئی اصلاح اور تنقید اس کو کھلے دل سے برداشت کرنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے. اور ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ آج کل جو لوگ یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں یہ تو بڑے لیٹ ہیں. ہم نے پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ ان باتوں کی اصلاح بہت پہلے، کم از کم 15-20 سال پہلے سے یہ باتیں کرتا تھا. اب وہ باتیں بہت سے دوستوں کو اپیل کر گئی، ماننا پڑ رہی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرا پہلا نمبر ہے، نہیں، استغفر اللہ، بخدا میرا یہ مطلب نہیں. میرا یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ یہ نہ کریں کہ ہماری وجہ سے اب یہ بھی ادھر کو ٹور پڑیں. ہم تم سے پہلے، بہت پہلے الحمدللہ اپنے دوستوں اور بھائیوں کی اصلاح کی پوری کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ اللہ پر ایمان کے حوالے سے میں نے باتیں کی. ایمانیات میں پہلے ذکر اللہ کا آتا ہے اور اللہ سے محبت کا ثبوت اللہ کا کثرت سے ذکر ہے. اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا بنیادی ثبوت ابن مسعود کے بقول قرآن سے محبت ہے. قرآن پڑھیے، ترجمہ سیکھیے اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آیت کے اندر دوسرا لفظ ہے اے ایمان والو، اس کے بعد ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگار بننا، اپنے آپ کو بری محفل سے بچانا، حرام سے بچانا، خلاف شرع حرکتوں سے بچانا، اپنی نیت کو درست رکھنا، اللہ سے ڈرنا، کسی اور سے نہ ڈرنا. ولی کی پہچان یہی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ایمان ٹھیک ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، تقوی اختیار کرتا ہو. ایک مشہور بات آپ نے بار بار سنی ہوگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب احبار، یہ تابعی ہیں، ان سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ اگر ایک تنگ سا راستہ ہو جس کے دائیں بائیں کانٹوں والی جھاڑیاں ہوں اور وہ جھاڑیاں راستے کے اوپر الٹی ہوئی ہوں یا ادھر کو جھکی ہوئی ہوں اور اس راستے میں سے آپ نے گزرنا ہو تو اپنے کپڑے کس طرح بچاؤ گے کہ کپڑے کانٹے کے ساتھ لگ کے پھٹ نہ جائیں؟ جس احتیاط سے تم وہاں سے گزرو گے نا، اتنی احتیاط کرنے کو تقوی کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ میرے بھائیوں، اب ماحول ایسا ہے، دنیا میں کفر ہے، اس سے بچنا ہے، اپنے راستے پہ جانا ہے. دنیا میں الحاد ہے، دنیا میں نفاق ہے، دنیا میں قادیانیت ہے، یہ کفری کی ساری شکلیں ہیں. دنیا میں بے ادب ہیں، دنیا میں بے عمل ہیں. ہمارے بچوں کا سنگ ساتھی، اسکولوں کالجوں میں پڑھنے والے نوجوان لڑکے بچے طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. کسی کے گھر میں ماں باپ گندی گالیاں دیتے ہیں، وہ وہاں سے سیکھ کے آتا ہے. کسی کے پڑوس میں لڑکے گالیاں دیتے ہیں، وہ وہاں سے سیکھ کے آتا ہے. ہم اپنے بچوں کو سکولوں میں بعد دوسرے مدرسوں میں بھیجتے وقت خدا کی قسم 100 بار سوچتے ہیں کہ بچے کے مستقبل کا کیا بنے گا. بس اسی شر، اسی بد عقیدگی، اسی بد عملی، اسی شرارت، اسی گالی گلوچ کے ماحول سے، ان طرح طرح کے خطرناک کانٹوں سے جو راستے کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں، راستے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، ان میں سے خود کو بچنا، اپنی اولادوں کو بچانا، دوسرے مسلمانوں کو بچانا، اس کا نام ہے تقوی. قرآن شریف میں جگہ جگہ تقوی کا ذکر ملتا ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی کہ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے. تقوی ولایت عطا کرتا ہے، متقی بندہ ولایت کے مرتبے کو پہنچتا ہے.
اور جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اگر وہ کہیں پھنس جائے، خدا کی قسم قرآن کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کو ہر مشکل میں سے نکالے گا، اللہ اس کو راستہ دے گا۔ یجعل لہ مخرجا کا معنی ہے اللہ اس کو راستہ دے گا۔ اللہ کا خوف نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چند دن پہلے مجھے باہر کے ملک سے ایک ٹیلی فون آیا کہ میں مسلمان ہوں، پاکستانی ہوں، یہاں آیا ہوا ہوں، کافروں کی دکان پہ کام کرتا ہوں اور وہ خنزیر کا گوشت بیچتے ہیں، میں خود بھی نہیں کھاتا، مسلمانوں کو بھی نہیں کھانے دیتا، بتا دیتا ہوں کہ یہ حرام ہے، سور ہے، پگ ہے، میرے لیے وہ نوکری کیسی ہے؟ میں نوکری نہیں کرتا تو میرا روزگار خراب ہوتا ہے، نوکری کرتا ہوں تو شریعت کا مسئلہ ہے، لیکن میں خود نہیں کھاتا، اور جنہوں نے کھانا ہے وہ میری جگہ کوئی اور رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہو، بہرحال بکری ان کی ہوتی رہنی ہے۔ اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے، کیا حکم ہے؟ سوال آپ نے سمجھ لیا؟ تو اس کا یہی جواب ہے کہ آپ اللہ سے ڈر جاؤ، اپنی نوکری کی فکر نہ کرو، تقوی اختیار کرو۔ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو راستہ دیتا ہے۔ تمہارا روزگار پہلے سے بہتر نہ لگا تو پھر کہنا، تم تقوی کو اختیار کرو۔ میرے بھائی، متقی آدمی کبھی حرام نہیں کھاتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا رزق آپ کی تلاش میں ہے، جو آپ کا نصیب ہے وہ کوئی دوسرا نہیں لے سکتا، اور جو آپ کا نصیب نہیں وہ آپ نہیں چھین سکتے۔ تو جو حلال آنا ہے اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے اسے خود حرام کیوں کرتے ہو؟ ابھی تم نے چوری کی، 5-10 منٹ کی دیر ہے، یہ پیسہ تمہیں ویسے مل جانا تھا، بخدا ایسا ہی ہے، چوری کر کے اس کو آپ نے حرام کر لیا، 2 منٹ ٹھہرتے وہ آنے والا تھا کسی اور راستے سے، تم نے جلدی کی، حرام کر لیا، لیکن ملا اتنا ہی جو تمہارے نصیب۔ بھج بھج تھکا بھراں کل آوے، جو کچھ لکھیا وہ کچھ آوے۔ اپنے نصیب سے زیادہ نہیں مل سکتا، ہاں ٹائم کا انتظار کرو۔ میں نے ایک ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا، نصیب سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ تو نصیب سے زیادہ نہیں ملنا اور وقت سے پہلے نہیں ملنا، تم وقت کے بارے میں جلدی کرتے ہو، وہ 2 منٹ کے بعد مل جانا تھا۔ یہ ایک آزمائش ہے، حرام نہ کھاؤ، تمہارا نصیب تمہاری تلاش میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حلیۃ الاولیاء میں لکھی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ رزق تمہیں موت کی طرح تلاش کرتا ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ یہ تقوی کے بارے میں نے مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح بدکاریاں ہیں، بری نگاہ ہے، یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف۔ آگے ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تیسری بات ہے سچوں کا ساتھ دو۔ اس کی میں نے مختصر وضاحت پہلے سے کر دی ہے کہ سچوں کے ساتھ سے کیا مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ ابو بکر عمر صحابہ اہل بیت سب سچے ہیں، ان کا ساتھ دو۔ یہ کتابوں کے الفاظ ہیں، کتابوں والے نے ابو بکر عمر کا اسپیشل نام لے لے کر بیان کیا۔ پوری امت کا متفقہ فیصلہ سچا ہے، امت کا ساتھ دو۔ جمہور کبھی غلط نہیں ہوتے، جمہور کا ساتھ دو۔ مسلمانوں کی جماعت جس طرح مسلمان سارے کے سارے چل پڑیں، ان کا ساتھ دو۔ اور اسلام پر مشکل وقت آ جائے، اسلام کا ساتھ دو۔ اسلام اپنے شرعی اصولوں اور قواعد کی روشنی میں آپ کو جہاد کے لیے بلاتا ہو، اس وقت بھی لبیک کہو، کیونکہ یہ آیت نازل ہی اس موقع پر ہوئی تھی جب 3 صحابی جہاد پر نہیں گئے تھے، تو جو ہزاروں گئے تھے ان کا ساتھ دو۔ تو 3 جو نہیں گئے تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آئندہ پیچھے نہیں رہنا۔ مسلمانوں کی اکثریت اور جماعیت اور جماعت کے ساتھ تعاون کرنا، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف میں ان کا قول موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک کام کی بیعت کی تھی، اسپیشل بیعت۔ وہ کیا ہے؟ النصح لکل مسلم۔ کہتے ہیں میں نے وعدہ کیا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی حضور سے کہ میں ہر مسلمان کا بھلا کروں گا۔ بس
یہ سچوں کے ساتھ ہونے کی وضاحت ہے. ایمان والوں کا ساتھ دو، مسلمانوں کا ساتھ دو، مسلمان کو کبھی اکیلا نہ چھوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری اور مسلم میں ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور مسلمان مسلمان کو گرفتار نہیں کراتا. بخاری اور مسلم ہے. مسلمان مسلمان کو گرفتار نہیں کراتا. آج دیکھیں کتنے جھوٹے کیس کیے گئے ہوتے، اور ایک نے سچا کیس کیا ہوا ہو تو دوسرا کراس پرچہ کٹا دیتا ہے، میں جھوٹا. اور مسلمان کو گرفتار کرانا خواہ نخواہ اسے منع کیا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس وقت بعض لوگ مذہبی طور پر بھی پرچے کرا دیتے ہیں، درخواستیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. میں ایک تجربے کی بات کرتا ہوں، اتنا بھی اس میں غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. پچھلی صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی اور مسلمانوں کو پکڑانا، گرفتار کرنا اور کیس کرنا، پچھلی 14ویں صدی میں یہ دھندا سب سے زیادہ مرزا قادیانی نے کیا. میں اس بات پہ میرا مطالعہ ہے. اور خدا کی قسم ایک اور بندہ ہے جو اس صدی کا ہے، اس کے پیروکار اور تاریخی ساتھی، مرزا قادیانی کے بعد اس صدی میں سب سے زیادہ مقدمہ بازی اور مسلمانوں کو گرفتار کرانا، وہ اگر ہوا ہے تو وہ اس تنظیم کی وجہ سے ہوا ہے. وہ آپ خود سوچ لینا کون سی ہے. ایک پہلی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، بلا یسلمہ، مسلمان مسلمان کو گرفتار نہیں کراتا. علمی مسئلہ ہو تو ایڈے پتروں تے جواب دو نا. یہ مقدمہ بازیاں حدیث کے سخت خلاف، بلکہ قرآن کے خلاف ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سب سے زیادہ مقدمہ بازی کے ماہر کو قرآن الد الخصام کہتا ہے. الد الخصام اس کا معنی ہے مقدمہ بازی کا ماہر. میں کہہ رہا ہوں اور کوئی مائی کا لال سے جھوٹا کہے. الد الخصام کا یہی معنی ہے. میرے بھائیو، خدا کا خوف سیکھو. مسلمانوں پر کیس نہ کرو، خاص طور سے جھوٹے کیس نہ کرو. تم تو صوفی بنتے ہو، صوفی کسی کو گرفتار کراتا ہے، صوفی کسی پر مقدمے کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے. ایک صوفی بتاؤ خدا کی قسم اس دنیا میں جس نے کسی مسلمان پر کیس کیا؟ ایک صوفی بتاؤ. یہ ہے چیلنج. ہاں صوفیاء نے غلط کہا ہے اور کافروں کو کافر بھی کہا ہے، جو مرتد ہوا ہے اسے مرتد بھی کہا ہے، اسے ادارہ اسلام سے خارج نام لے لے کر کیا ہے. امام غزالی نے، مجدد الف ثانی نے فارابی کو بھی کافر کہا ہے، ابن سینا کو بھی کافر کہا ہے. حضور غوث اعظم نے بے شمار لوگوں کو ملحد بھی کہا ہے، زندیق بھی کہا ہے. روافظ کو یہود سے مشابہ بھی قرار دیا ہے. ایک کا نام لیتے ہو. صدیق اکبر نے مرتدین کے خلاف تلوار بھی اٹھائی ہے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کو، منافقین کو اور نام نہاد عاشقوں کو زندہ جلا بھی دیا ہے. تم ان سے بڑے صوفی ہو. تو اللہ والوں کا جرت کا طریقہ ہر دور میں رہا ہے، لیکن یہ مقدمے بازیاں والے گھٹیا حرکتیں انہوں نے کبھی نہیں کی. یہ ہے سچ پہ رہنا، سچوں کا ساتھ دینا، امت کا ساتھ دینا، امت پر ظلم نہ کرنا، ہر مسلمان کا بھلا کرنا، ہر مسلمان کا بھلا سوچنا. میں ایک دفعہ ایک میٹنگ میں تھا، سرگودا کی بات، علماء کی میٹنگ تھی، اہل سنت کے حقوق پر وہ بات کر رہے تھے کہ فلاں مہینہ آتا ہے تو فلاں والوں کو بڑا شیلٹر دیا جاتا ہے، فلاں مہینہ آتا ہے فلاں والوں کو بڑی سیکورٹی دی جاتی ہے، لے دے کے ہم ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. میں بیٹھا تھا، میں سنتا رہا. میری باری، میں عمر رسیدہ ہوں تو وہ مجھے آخر پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ آخر میں یہ بولے گا. سب بول چکے، میری باری آخر میں آئی. میں نے کہا جی بہت اچھا مشن ہے کہ اہل سنت کے حقوق ادا ہونے چاہیے اور ہمیں اس بارے میں محنت اور کام کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ میں نے کہا ادھر قرآن شریف لے آؤ، سارے آگے آؤ، میں بھی ہاتھ رکھتا ہوں، آپ سارے بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں اور وعدہ کریں کہ ایک دوسرے کا بھلا کریں گے. ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں حکومت کو نہیں لگائیں گے. میں نے کہا ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہماری اپنی جیبوں میں موبائل ہوتا ہے، ساری گفتگو ڈائریکٹ جاری ہوتی ہے.
ہماری یہ صورتحال ہے. یہی جو بخاری میں نے بتایا کہ ایک صحابی نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہر مسلمان کا بھلا کروں گا. میں نے کہا آپس میں بھلا کرنے کا وعدہ کرو, قرآن ادھر رکھو, اوپر ہاتھ رکھ کے مجھے حلف دو, میں آپ کے ساتھ. ایک نوجوان اکثر ہم نے دیکھا مخلص ہوتے ہیں, وہ اندر بھاگ گیا مسجد میں, قرآن شریف اٹھا کے لے آیا, میں کہا جی گل نہیں ٹھیک ہے, رکھو ہاتھ سارے. خدا کی قسم جو بندے وہاں پر لل کر کے بھاگ گئے تھے, مجھے ان کے نام بھی آتے ہیں, ان کی شکلیں بھی یاد. کیا کروں میرے بھائی, ہمیشہ اپنے بھائیوں کا ساتھ دو. یہ مقدمے بازیاں, یہ خواہ مخواہ لڑائیاں جھگڑے, یہ قیامت کے دن الٹے پڑ جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی امان میں رکھے. مسلمان کا بھلا کرو گے. اب مسلمان جب مسلمان سے ملتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا معنی ہے؟ اللہ تجھے سلامت رکھے, اس کا معنی یہ ہے. تو پھر اللہ تجھے سلامت رکھے جب مسلمان کو کہتے ہو تو پھر اس کی مخالفت کرتے ہو. ذاتیات کو چھوڑو, برادری کے جھگڑوں کو چھوڑو, چھوٹی موٹی باتوں کو چھوڑو, ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو, آپس میں محبت کرو. حضرت پیر فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال پور شریف والے ہمارے علاقے میں آتے تھے, تو ان کا ایک فرمان ہوتا تھا. وہ فرماتے تھے ایک بنو نیک بنو. جٹ بندوں کو سمجھانے کے لیے, ایک بنو نیک بنو, ہی دوجے دی ٹیک بنو. میرے بھائی جو اس مشن پہ چل گیا, ایک بن گیا, نیک بن گیا, ایک دوجے دی ٹیک بن گیا, اللہ تعالیٰ اتنی ساری بات بھی قبول کر لے گا, وہ بڑا مہربان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں ہوگا. وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. مسلم, ترمذی, طبرانی, کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے. دوبارہ نام لو, مسلم, ترمذی, طبرانی, صحیح حدیث ہے. آقا نے مسئلے کا حل بتا دیا کہ تم سارے میرے امتی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ ہوگی. آج کل بادشاہوں لوگوں نے, شاعروں نے کیا بنایا ہوا, پتہ نہیں کہاں کی باتیں کہاں پہنچے, مفہوم نہیں سمجھنے دیتے کسی کو. او بھائی, ابو بکر و عمر کی محبت بھی درست ہے, لازم ہے. عثمان اور علی کی محبت بھی درست ہے اور لازم ہے. حسن و حسین کی محبت بھی درست ہے اور لازم ہے. ان میں سے سب کی محبتیں ایمان کی نشانی ہیں اور سب کا بغض منافقت کی نشانی ہے. اور آقا کا فرمان انہی کتابوں میں, مسلم, ترمذی, طبرانی میں بار بار گن رہا ہوں, ان کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک نہیں ثابت ہو سکتا جب تم آپس میں ہر بندہ ہر بندے سے محبت نہ کرے. اب میرا قول ہو تو واپس کر دو, اگر فرمان مصطفیٰ ہے تو اکڑنے کی اجازت نہیں ہے. آگے آقا نے کیا فرمایا آپس میں محبت کرو گے تو ایمان ثابت ہوگا. اور میں تمہیں بتاؤں محبت کیسے بڑھے گی. بڑا پیارا نکتہ ہے جی. حضور فرمایا آپس میں افش السلام, آپس میں سلام دیا کرو, ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ. وہ تو عرب تھے نا, ان کو پتا تھا السلام علیکم کا معنی کیا ہے. ہمارے یہاں تو السلام علیکم ہمارا یہ سلام ہوتا ہے, السلام علیکم یہ ہمارا سلام ہوتا ہے. اس کا ترجمہ سمجھو, اس کا معنی ہے السلام, سلامتی, علیکم تیرے اوپر. مفہوم یہ بنتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے. میرے بھائی اتنی پیاری دعا ہے. یہ آپس میں محبت ہے, آپس میں سنگت ہے, سچوں کا ساتھ ہے جس کا ہمیں حکم ہے. اب میں آخر میں آیت کا ترجمہ پھر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ فقیر نے جس آیت کی وضاحت کی ہے وہ واقعی بجا وضاحت تھی. اور آیت کو ابتدا میں پڑھا, اس کی تفصیل بیان کی. آیت کو ہی انتہا پہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو ساری گفتگو کا اجمال اس آیت کے اندر دوبارہ آئینے کی طرح نظر آنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو
اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 3 باتیں بتائیں: ایمان، تقوی اور نیکوں کی سچوں کی سنگت. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید کی آشنائی نصیب فرمائے اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے اور امت مسلمہ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور شرارتوں، حق تلفیوں، مقدمہ بازیوں اور حضور کی امت کے علماء ہوں، اولیاء ہوں، عوام ہوں، ان پر ظلم کرنے سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.